ایسے رین جب فال کرتی ہے تھرو پولوٹیڈ ایئر، جو گندی ہوا ہوتی ہے اس کے ذریعے گرتی ہے، اٹ کم اکراس کیمیکل، تو اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ کیمیکل کا. جیسے وہ کون سے کیمیکل ہیں جس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آکسائڈز آف سلفر اینڈ نائٹروجن. 2 آکسائڈ ہیں سلفر کے اور نائٹروجن کے، اس کو سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. یہ جو کیمیکل ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں، جڑ جاتے ہیں ود واٹر ویپرز. آکسائڈ آف سلفر اور نائٹروجن کے جو ہمارے پاس آکسائڈز ہوتے ہیں، یہ جڑ جاتے ہیں پانی کے بخارات کے ساتھ ان دا پریزنس آف سن لائٹ، سورج کی موجودگی کے اندر. جب یہ ایسڈ رین فال کرتی ہے تو اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے سلفر کے آکسائڈ کا اور نائٹروجن کے آکسائڈ کا. یہ جو آکسائڈز ہیں واٹر ویپر کے ساتھ مل جاتے ہیں سورج کی موجودگی میں اور بنا دیتے ہیں سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ. یہ ایسڈ جو ہیں رہتے ہیں ایز اے ویپر بخارات کی شکل کے اندر ایٹ ہائی ٹمپریچر، بہت زیادہ درجہ حرارت کے اوپر. جب یہ ٹمپریچر فال کرتا ہے، کم ہوتا ہے، تو ایسڈ رین جو ایسڈ ہوتا ہے بگن ٹو کنڈینس. جب ٹمپریچر فال کرتا ہے تو یہ جو ایسڈ ویپرز کی فارم میں موجود تھے، یہ کنڈینس ہو کر کس میں آ جاتے ہیں؟ لیکوڈ فارم کے اندر آ جاتے ہیں اور مکس کرتے ہیں رین کے ساتھ یا پھر سنو کے ساتھ، بارش کے ساتھ یا پھر برف کے ساتھ جو ہے وہ مکس اپ ہوتے ہیں اور یہ پھر زمین کی طرف موو کرتے ہیں. دس میکس رین ایسڈک. یہ چیز جو ہے وہ بارش کو کیا بنا دیتی ہے؟ تیزابیت والی بنا دیتی ہے. اب یہ جو رین واٹر جس میں ایسڈ موجود ہے، اس کی جو پی ایچ ہے وہ 3 to 6 ہے. سم آف دا سگنیفیکینٹ، یہ تو ایسڈ رین کے بارے میں انٹروڈکشن تھا کہ یہ بنتی کیسے ہے. اب اس کے کچھ ایل ایفیکٹ موجود ہیں کہ یہ کیسے افیکٹ کرتی ہے. تو ایسڈ رین ڈسٹرائے دا نیسیسری نیوٹرینٹس، جو ضروری نیوٹرینٹس ہوتے ہیں زمین کے اندر، ان کو یہ تباہ و برباد کر دیتی ہے. جو پانی کے اندر بھی موجود ہو سکتے ہیں، دریاؤں میں بھی موجود ہو سکتے ہیں اور لیکس ندیوں کے اندر بھی موجود ہو سکتے ہیں. تو جب ایسڈ رین یہاں ان جگہوں پر ہوگی تو یہ اس کے پانی کی پی ایچ کو کم کر دے گی، مطلب کہ ایسڈک بنا دے گی. تو زیادہ تر جاندار جو اس کے اندر پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اس ایسڈ رین کی وجہ سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پی ایچ جب چینج ہوتی ہے تو جانداروں کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. تو ایسڈ رین واشز نیوٹرینٹ آؤٹ آف دا سوائل. یہ نیوٹرنس کو مٹیوں کے اندر سے باہر نکال دیتی ہے، جو اسینشیل نیوٹرنس ہوتے ہیں مٹی کے اندر. اور یہ جب درختوں پر گرتی ہے تو ان کی جو جلد ہوتی ہے، جس کو بارک کہتے ہیں، یا پتوں کے اوپر جب گرتی ہے یا پھر روٹس کے اوپر جب پودے جذب کرتے ہیں یہ پانی، تو ان سب کو یہ نقصان پہنچاتی ہے. لیف پگمنٹ جو کلوروفل ہے، جو فوٹوسینتھسس کا کام کرتا ہے، یہ بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے ایسڈ رین کی وجہ سے. تو میٹیلک سرفیسز ایکسپوز ٹو ایسڈ رین آر ایزیلی کروڈیڈ. اب بہت سارے لوگ اپنے گھروں کو بناتے ہیں، باہر جو ہے وہ ٹائل لگاتے ہیں، ماربل لگاتے ہیں، لیکن وہ ماربل وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ماحول کے اندر ایسڈ رین جو ہے یہ سبب ہے اس کے خراب کرنے کا. فیبرکس، ہمارے پاس کپڑے سے بنی چیزیں یا پیپرز یا پھر چمڑے سے بنی پروڈکٹس جو ہیں وہ اپنی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں ایسڈ رین کی وجہ سے. اگر یہ ایسی جگہ پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں جہاں بارش فال کرتی ہے اور انہیں بارش کا سامنا ہے، تو یہ ساری چیزیں اپنی صلاحیت کو ختم کرتی جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ. بہت ساری بلڈنگ مٹیریل جو لائم سٹون سے بنتی ہیں، ماربل سے، ڈولومائٹ، یہ سارے آپ کے پاس بلڈنگ مٹیریل ہیں. یہ پتھر کی مختلف اقسام ہیں، مورٹر ہے، سلیٹ ہے، یہ سارے ویک ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ ایسڈ رین کی وجہ سے.
کیوں؟ کیونکہ ایسڈ رین ان کو سولیبل فارم کے اندر کنورٹ کر دیتی ہے جب ان کے اوپر گرتی ہے. تو یہ سڈنلی نہیں ہوتا بلکہ یہ سلو پروسیس ہوتا ہے، آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. ایسڈ رین از ڈینجرس فار ہسٹوریکل مونومنٹس. یہ جو ہمارے پاس تاریخی ہمارے پاس جو ورثہ ہیں ہمارے، ان کو بھی خراب کر رہی ہے. جیسے بلڈنگ آف تاج محل، یہ جو تاج محل کی بلڈنگ ہے یہ کروڈڈ خراب ہو رہی ہے. اس کا جو پتھر لگا ہوا ہے وہ خراب ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ ڈیو ٹو ایسڈ رین، ایسڈ رین کی ہی وجہ سے. تو چلیں آپ کو تصویر دکھاتے ہیں تاج محل کی. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس تاج محل کی تصویر. اس میں دیکھیں اس کی جو یہاں پر موجود ہے بلڈنگ، باہر سے اس کا کلر کتنا خراب ہو چکا ہے. ڈیفارسٹیشن کا مطلب ہے کہ جنگلات کو